السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ دل نواز، اگر دوبارہ تم نے اس طرح کی مایوسی کی باتیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، راشد نے اپنے محبوب دوست سے کہا تو وہ طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا مایوسی کی باتیں؟ یہ تو اب میرا مقدر ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر میں دل سے ہنسوں گا تو شاید میں مر ہی جاؤں گا۔ دل نواز نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو راشد کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ یار، تم اس بے وفا کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کرو گے اور نہ ہی میں تمہیں یہ سب کرنے دوں گا۔ بس تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ اس بے وفا نے بھی تو شادی کر لی ہے اور آج کل وہ ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ گئی ہوئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا دوست یوں گھٹ گھٹ کر جیے۔ راشد خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں دوبارہ سے ایک عورت پر اعتبار کروں؟ دل نواز غصے میں آ گیا۔ وہ ایک عورت پر بالکل بھی دوبارہ اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ یار، ساری عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اپنی بھابھی کو ہی دیکھ لو۔ آج تک میرے علاوہ کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ ابھی تو ہمارا صرف نکاح ہوا ہے۔ نہ جانے رخصتی کے بعد وہ میرے ساتھ کتنی لائل ہو جائے گی۔ بس تم اپنے آپ کو ایک موقع اور دو۔ راشد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ مجھے لگتا ہے راشد، تم نہیں جانتے کہ میں نے ان 6 ماہ میں کتنی اذیت دیکھی ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں پھر سے اسی اذیت سے گزروں؟ میں اب مر کر بھی شادی نہیں کروں گا۔ میں ایک مرتبہ دھوکہ کھا چکا ہوں۔ اس بے وفا عورت نے میرے نکاح میں ہونے کے باوجود بھی دوسرے لوگوں سے تعلقات رکھے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا بولا تو راشد چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ اور کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی اپنے دوست کو دوسری شادی کے لیے انسسٹ کر سکتا تھا۔ شادی تو پہلی ہی تھی، بس نکاح دوسرا تھا۔ رخصتی ابھی باقی تھی کہ اس بے وفا کا پردہ فاش ہو گیا تو دل نواز نے اسے 2 منٹ میں ہی فارغ کر دیا۔ وہ ویسے بھی غصے کا تیز تھا اور اپنے رشتے میں اسے بالکل بھی کوئی دکھاوا اور چیٹنگ نہیں چاہیے تھی۔ بس اب میں تمہاری اور کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اگر دوبارہ تم نے یہی باتیں کی تو میں تمہارے پاس آؤں گا ہی نہیں۔ وہ صوفے سے اٹھتا ہوا بولا تو راشد نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں یار، تم یہیں پر بیٹھو۔ میں اب دوبارہ ایسی باتیں نہیں کروں گا۔ تم میری شادی میں تو آ رہے ہو نا؟ راشد نے بات بدلتے ہوئے کہا تو وہ دل کھول کر ہنسنے لگا۔ یار، تمہاری شادی میں نہیں آؤں گا تو اور کہاں جاؤں گا؟ آ جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ ایک تم ہی تو ہو میرے دوست جس کے ساتھ میں اچھا محسوس کرتا ہوں۔ باقی تو ساری دنیا نے ہی مجھے اکیلا کر دیا ہے۔ دل نواز نے بات کی شروعات خوشی خوشی کی، لیکن آخر میں وہ پھر سے اداس ہو گیا۔ مگر اس نے راشد کی آنکھوں سے اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی چھپا لی تھی۔ وہ فوراً ہی اس کے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ مزید یہاں پر نہیں بیٹھنا چاہتا تھا۔ ہر طرف ملازمین کی گہما گہمی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کیا کام کر رہے تھے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ہی راشد کی شادی تھی۔ ابھی سے ہی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کی صرف شادی ہی نہیں بلکہ ایک پسندیدہ عورت سے ملاپ تھا۔ وہ اپنی کزن سے دل و جان سے محبت کرتا تھا اور اب کچھ ہی دنوں میں وہ ایک ہونے والے تھے۔ وہ اتنی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا، اگر کوئی اس کے سامنے آتا تو شاید جان سے جاتا، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی یا دوسروں کی کہ کوئی بھی اس کی گاڑی کے سامنے نہ آیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ ڈیفینس کی سڑکوں پر گاڑی دوڑائے جا رہا تھا۔ 20 منٹ کا فاصلہ اس نے تقریباً 13 منٹ میں طے کیا اور جیسے ہی غازی ہاؤس پہنچا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاڑی کے ہارن کی وجہ سے اونگتے ہوئے چوکیدار نے جلدی سے دروازہ کھولا تو وہ اپنی لینڈ کروزر اندر لے آیا۔ گراج میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا مین ہال میں پہنچ گیا۔ سب سے پہلے جا کر اس نے لائٹ آن کی اور پھر ڈھہ جانے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ سر پیچھے ٹکائے ہوئے نم نگاہوں سے اس بے وفا کو سوچنے لگا تھا۔ دل، پلیز آپ آ جائیں نا، میں آپ کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہوں۔ آپ کو پتا تو ہے کہ میرا دل میرے پاس نہیں ہوتا۔
سحر نے اداس لہجے میں کہا تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ سحر کی آواز اس کے موبائل کے اسپیکر پر ابھری تو اسے ایسے لگا کہ وہ پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ میری جان بس 2 دن اور انتظار کر لو، اس کے بعد سیدھا پاکستان آؤں گا اور سب سے پہلے تم سے ملوں گا۔ دل نواز دبئی کے ایک ہوٹل کے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے اپنی عزیزت جان بیوی سے بات کر رہا تھا۔ رخصتی ابھی ہونی تھی لیکن وہ ابھی سے ہی اسے اپنی بیوی سمجھتا تھا کیونکہ مین چیز نکاح تھا اور وہ ہو چکا تھا۔ دل نواز، آپ پچھلے 1 ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آنے والے ہیں، آپ کب آئیں گے؟ وہ روحانسی سی ہو کر بولی تو دل نواز کو لگا کہ جیسے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین مرد ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کی پسندیدہ عورت اسے کتنا پسند کرتی ہے۔ میری جان، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بس 2 دن میں ہی تمہارے پاس ہوں گا اور اس کے بعد اگلے 3 ماہ کے اندر ہم رخصتی کی پلاننگ بھی کر لیں گے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو سحر کے چہرے پر اداسی آ گئی، چہرے کی رنگت بالکل ہی زرد ہو گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ کیا ہوا جان، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا رخصتی نہیں کرانی؟ وہ لب کاٹتے ہوئے بولا تو وہ پھر بھی خاموش رہی۔ اچانک سے اسے خیال آیا کہ اتنی خاموشی بھی اچھی نہیں، تو فوراً سے لہجہ درست کرتے ہوئے بولنے لگی۔ دل نواز کو اس کی آواز گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دل، اتنی جلدی رخصتی کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی میری ابھی ہاؤس جاب رہتی ہے، جب میری ہاؤس جاب کمپلیٹ ہوگی تو اس کے بعد ہی اس بارے میں سوچیں گے۔ وہ لہجے میں مٹھاس کھول کر بولی تو وہ مسکرانے لگا۔ جان، میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی 1.5 سال تک تمہیں رخصتی نہیں کرنی، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ تم آرام سے اپنی پریکٹس مکمل کرو، اس کے بعد ہی ہم ریلیشن شپ میں آئیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے تابعداری کے ساتھ کہا تو سحر ٹھنڈی آ بھر کے رہ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی میری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خدا حافظ کہہ گئی اور وہ خوشی سے پاگل ہوتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہر روز ہی ان کی بات ہوتی تھی، لیکن جب بھی اس کی بات ہوتی تو اسے ایسا لگتا کہ وہ اس سے پہلی مرتبہ بات کر رہا ہے۔ وہ اس لڑکی کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ پچھلے 3 ماہ سے اس کے نکاح میں تھی۔ ان دونوں نے چھپ کر نکاح کر رکھا تھا۔ سحر کے والدین نہیں جانتے تھے کہ اس نے نکاح کر رکھا ہے، لیکن دل نواز کی ماں جانتی تھی۔ وہ رخصتی کے سپنے بننے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، اس کا دل بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے کہہ تو دیا تھا کہ وہ 1.5 سال انتظار کر لے گا، لیکن وہ 1.5 سال کے بارے میں سوچ کر ہی ٹھنڈی یا بھر کر رہ جاتا۔ وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب اسے اپنی پسندیدہ عورت کی بات ماننی تھی، اس لیے ہی خود پر جبر کیے وہیں پر بیٹھا رہا۔ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا، بس بار بار ہی اس کی کال ریکارڈنگ سن رہا تھا۔ وہ ہر وقت اس کی کال ریکارڈ کر لیتا، اس بات کا پتہ سحر کو نہیں تھا، اور ویسے بھی وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ کال ریکارڈنگ تو ایک چھوٹی سی بات تھی۔ اچانک سے دل نواز ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو اس نے اپنی آنکھوں میں نمی محسوس کی۔ اسے خود پر ہی غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایک بے وفا عورت کے لیے کیوں آنسو بہا رہا ہے۔ اس نے دونوں ہتھیلیوں سے دونوں آنکھیں رگڑی اور ہال سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ راشد کے گھر پر بھی اس نے یہ کہہ کر کچھ نہیں کھایا تھا کہ اسے بھوک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت راشد نے سحر کی باتیں چھیڑ دی تھی، اسی لیے ہی وہ کچھ کھا نہیں پایا تھا۔ وہ کچن میں آیا اور اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگا۔ ملازمہ شام کو ہی کھانا بنا کر رکھ جاتی تھی۔ سارا دن ہی ایک بوڑھی ملازمہ اس کے گھر پر رہتی۔ وہ اسے اپنی ماں کی طرح ہی لگتی تھی۔ وہ اس کے سارے کام کر دیا کرتی، لیکن رات کو وہاں پر نہیں رہ سکتی تھی۔ ان کا ایک بیمار بیٹا تھا جس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے انہیں رات کو اپنے گھر پر رکنا پڑتا۔ اس نے رضیہ بی کے ہاتھ کے بنے ہوئے چاولوں کو ایک پلیٹ میں ڈالا اور پلیٹ میں ڈالتے ساتھ ہی اوون میں رکھ دیا۔ اس نے 2 منٹ کا ٹائم لگایا۔ اسے بریانی گرم ہی پسند تھی۔ وہ ٹائمر ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ 2 منٹ جلدی ہی گزر گئے۔ اس نے پلیٹ اٹھائی اور دوبارہ سے ہال میں پہنچ گیا۔ وہ اکیلا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا دل بھر رہا تھا۔ بار بار ہی اسے سحر کی یاد آ رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی اسے اس کی یاد آ رہی تھی۔ پہلے زیادہ تر تو وہ دبئی میں رہتا تھا کیونکہ اس کا بزنس دبئی میں تھا، لیکن جب بھی وہ پاکستان آتا
تو وہ دونوں ہینگ آؤٹ کرتے۔ جیسے ہی اس نے بریانی کا ایک چمچ بھر کر منہ میں ڈالا تو آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے گال پر لڑکا۔ دل، کیا آپ کو بریانی اچھی لگتی ہے؟ مجھے تو بریانی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ شادی کے بعد میں بالکل بھی بریانی نہیں بناؤں گی، بلکہ آپ کو میرے ساتھ پاستا ہی کھانا پڑے گا۔ وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے مینیو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی دل نواز نے بریانی آرڈر کرنے کا کہا تو سحر نے اسے ٹوک دیا۔ میری جان، جو آپ کہیں گی ہم وہی کھا لیں گے۔ میں تو ساری زندگی پاستا کھانے کے لیے تیار ہوں، بس ایک بنانے والی مل جائے۔ دل نواز نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ مسکرانے لگی اور جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوا لیا۔ دل، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم پبلک پلیس پر ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ اس کی مسکراہٹ میں کھو سا گیا۔ کیا مطلب پبلک پلیس؟ بھلے ہی ہم پبلک پلیس پر بیٹھے ہیں، لیکن میری بیوی تو ذاتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو وہ اسے نظریں چرا گئی۔ چھوڑیں ان سب باتوں کو، اور آج آپ کو میرے ساتھ پاستا ہی کھانا پڑے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ویٹر کو بلایا اور 2 پاستا آرڈر کر دیے۔ خاموش بیٹھا اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے ہی نکاح ہوا تھا۔ وہ اسے دل و جان سے چاہنے لگا تھا۔ اس نے اسے پہلی مرتبہ دبئی میں ہی دیکھا تھا۔ پہلا چمچ جو دل نواز نے بریانی کا بھر کر اپنے منہ میں رکھا وہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ وہ چبا نہیں رہا تھا، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس سے وہ ایک نوالا بھی چبایا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے منہ میں بھرے ہوئے چاولوں کو فرش پر تھوکا اور فوراً ہی وہاں سے نکل گیا۔ بھوک کی وجہ سے اس کا سر درد کر رہا تھا، لیکن اس سے وہ بریانی کھائی ہی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور آتے ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند نہ بھی کرتا تو اس کے کمرے میں اور کس نے آنا تھا؟ وہ اپنے کمرے میں غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ سحر، میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ غصے کے عالم میں خود کلامی کر رہا تھا۔ وہ ایسے چلا رہا تھا جیسے سحر اس کے سامنے کھڑی ہو۔ وہ جانتا بھی تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر گئی ہوئی ہے۔ اس نے 15 دن پہلے ہی شادی کی تھی۔ اگر دل نواز اسے ایکسپوز نہ کرتا اور اس کو یہ ریئلائز نہ کرواتا کہ وہ اس کے بارے میں جان چکا ہے تو شاید وہ اس کے ساتھ چیٹنگ کرتی رہتی۔ لیکن جیسے ہی دل نواز نے اس کی حقیقت جانی اور اسے سب کچھ بتایا تو وہ بھی غصے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی، تم جیسے کے ساتھ نکاح کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تم سے زیادہ امیر تو حیدر ہے اور اب میں اسی کے ساتھ ہی شادی کرنے والی ہوں۔ وہ دن دل نواز کو آج تک نہیں بھولا تھا۔ اب بھی وہ وقت یاد کر رہا تھا جب اس نے موبائل پر ہی اس سے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے ڈالی تھی۔ اس کا دل پھر سے خون کے آنسو رونے لگا۔ کبھی وہ اس پر غصہ کرتا تو کبھی اس کی محبت میں آنسو بہانے لگتا۔ وہ وہیں بیڈ پر دراز ہو گیا، جوتے بھی پاؤں میں تھے اور اس نے چینج بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اتنی زیادہ ٹینشن میں تھا کہ اسے نیند آ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ 5 منٹ کے بعد دوبارہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لائٹ تو اس نے پہلے ہی آف نہیں کی تھی۔ جیب سے لائٹر نکالا اور ساتھ میں سگار بھی۔ وہ سگار پھونکنے لگا۔ جب سے وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی تو وہ ایک نشئی بن کر رہ گیا تھا۔ وہ ہر وقت سگار پیتا رہتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی بہت جلد بدلنے والی ہے۔ رات کے 1 بجے تک وہ یوں ہی اکڑوں بیٹھا رہا۔ بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، مگر پیروں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ چل کر کچن تک جا پاتا۔ وہ بیڈ سے اٹھا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنا بکھرا ہوا سراپا دیکھنے لگا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، سگار پی پی کر اس کا منہ سوکھ گیا تھا، لیکن اب بھی وہ اسے بھولے نہیں بھلائی جاتی تھی۔ اس نے اسے اپنی زندگی کے اتنے ماہ دیے تھے، اتنی جلدی بھلانا ممکن نہیں تھا۔ دل نواز، یہ کیا کر رہے ہو تم کیوں اس بے وفا کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد کرنے پہ تلے ہو؟ تم اپنے بارے میں سوچو، بھی تو اپنے بارے میں سوچ کر چلی گئی ہے نا دوسری شادی کر کے۔ تم کیوں اس کی یاد میں تڑپ رہے ہو؟ وہ شیشے کے سامنے کھڑا خود سے ہی بات کر رہا تھا۔ اس شیشے میں اپنے 2 عکس نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی ایک عکس نے یہ کڑوے کسیلے جملے بولے تو اسے ایسا لگا کہ وہ اب اسے یاد نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی یاد میں آنسو بہائے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ فیصلہ کیا تو دوسرا عکس بول اٹھا، یہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم کیسے اسے بھلا سکتے ہو؟ تم اس سے محبت کرتے ہو، تم اسے نہیں بھلا سکتے اور نہ ہی اس کے بغیر رہ سکتے ہو۔ تمہیں مر جانا چاہیے۔
तुम मर क्यों नहीं जाते؟ दूसरे एक्स की बात सुनकर उसकी आंख से एक आंसू निकल आया और गाल पर लुढ़कता गया। मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं मजीद नहीं जी सकता और ना ही किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता हूँ। वो गुस्से में खुद कलामी करते हुए अपने कमरे से बाहर निकल गया। वो अब टेरेस पर आ चुका था। वो बिल्कुल आखिरी कोने पर खड़ा सारे जहां को देख रहा था। उसका दिमाग घूम रहा था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। दिल उसे मजबूर कर रहा था कि वो अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाया तो अपनी जिंदगी खत्म कर ले। दिमाग उसे समझा रहा था कि यूं किसी के लिए मरा नहीं जाता, और उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं जिसने बेवफाई की हो। दिलो दिमाग की सुनते सुनते उसका जिस्म फटने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि आज के बाद वो जी नहीं पाएगा। इससे पहले कि वो एक कदम नीचे बढ़ाता, उसका दिमाग उस पर हावी हो गया और वो फौरन से पीछे हट गया। मैं क्यों उसके लिए अपनी जान लूं? उसका जहन किसी और तरफ चला गया। वो सोच रहा था कि वो किसी सूरत भी अपने आप को ये अजियत नहीं देगा। वो कुछ ना कुछ संभलने लगा था। राशिद की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसने सोच लिया था कि वो हर उस औरत को बर्बाद करके रख देगा जो सहर जितनी हसीन और उसी की तरह मीठी जबान वाली होगी। वो फौरन से नीचे गया और सीधा किचन में पहुंच गया। उसने दोबारा से बिरयानी गर्म की और ठूस ठूस कर खाने लगा। उसकी आंखों में अब नमी नहीं थी, ना ही दिल में से सहर के लिए कोई मोहब्बत बाकी रही थी। पहले भी मोहब्बत के बाद नफरत ही थी, लेकिन अक्सर मोहब्बत और नफरत मिक्स हो जाती। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ नफरत बाकी रह गई थी। खाना खाने के बाद जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो रात के 3 बजने को थे। वो जाते साथ ही अपने बेड पर दराज हो गया और अपनी सोचों का बटन ऑफ कर दिया। तो बहुत जल्द ही उसे नींद आ गई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो 11 बज रहे थे। हर सुबह ही वो जहर की याद में तड़पता हुआ उठता था, लेकिन आज उसे उसकी याद नहीं आई थी। उसने सोच लिया था कि वो अब अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करेगा। वो उठा और बाथरूम में घुस गया। जब तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो रजिया भी उसका नाश्ता बना चुकी थी। वो नाश्ता करने के बाद सीधा राशिद के पास पहुंच गया। वो ऑफिस नहीं जा रहा था। वैसे भी कुछ दिनों से उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आज भी उसने सोचा कि वो पहले अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा और उसके बाद किसी और काम में पड़ेगा। राशिद अपने घर पर था। उसकी शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। वो भी ऑफिस नहीं आ रहा था। वो दोनों ही अपनी अपनी कंपनी चला रहे थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ही यतीम थे। वालिदैन के जाने के बाद उन्होंने अपने आप पर बहुत मेहनत की और वालिद के कारोबार को भी आगे पहुंचाया। वो राशिद के घर पहुंचा तो मुलाजमीन अपने अपने कामों में लगे हुए थे। राशिद ड्राइंग रूम में बैठा मोबाइल पर अपनी पसंदीदा औरत से बात कर रहा था। उसे इस तरह मुस्कुरा कर बात करते हुए देखकर दिलनवाज के दिल में एक कसक सी उठी, मगर वो बिल्कुल भी सहर को याद नहीं करना चाहता था। इसलिए लहजे को मजबूत बनाकर जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे देखकर राशिद ने भी कॉल बंद कर दी और मुस्कुराकर उसके गले से लग गया। खैर तो है, आज मेरा यार बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला तो दिलनवाज दिल खोलकर हंसने लगा। बस आज के बाद तुम अपने यार को आंसू बहाते हुए नहीं देखोगे। मैंने सोच लिया कि मैं सहर की याद को अपने सीने से लगाए नहीं रखूंगा, बल्कि अब मैं अपना बदला लूंगा। जैसे ही दिलनवाज ने ये बात की तो राशिद हक्का बक्का हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह वही दिलनवाज है जो कभी सहर की बेवफाई में आहें भरता था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम सहर के पीछे नहीं जाओगे। वो जो काम कर चुकी है मैं वो तुम्हें नहीं करने दूंगा। जान छूट गई तुम्हारी, यही अच्छा है। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया और खुद भी उसके पास पहुंच गया। वो समझ रहा था कि शायद वो सहर से बदला लेने की बात कर रहा है। वो नहीं जानता था कि वो किसी ऐसी बेकसूर औरत से बदला लेने का सोच रहा है जो सहर जितनी खूबसूरत हो। राशिद की बात सुनकर वो कहकहा लगाकर हंसने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बेवफा औरत के पीछे जाऊंगा? नहीं, हरगिज नहीं। मैं तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। बस अब मैं किसी से दिल का नाता नहीं लगाऊंगा।
بلکہ ایسے ہی اپنے دل کی خواہش پوری کر لوں گا۔ اس نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ تو راشد کا دماغ گھومنے لگا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر دل نواز کہنا کیا چاہتا ہے۔ یار تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، یوں پہیلیاں مت پچھواؤ۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے جگری یار نے کیا پلاننگز بنا لی ہیں۔ بس تم یہ مجھ پر ہی چھوڑ دو۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اسی دنیا میں رہ کر ہی میرے ساتھ بے وفائی کی گئی ہے۔ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ راشد اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر وہ اس کی کسی بات کا بھی سیدھا جواب نہیں دے رہا تھا، اسی لیے راشد بھی خاموش ہو گیا اور دونوں راشد کی شادی کی باتیں کرنے لگے۔ راشد کو اس کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا، ویسے بھی وہ غصے کا تیز تھا اور اب راشد کو لگ رہا تھا کہ وہ غصے میں آ کر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ جب وہ اس کے گھر سے جانے لگا تو راشد نے بس اس سے اتنا ہی کہا کہ وہ بدلے کی آگ میں اتنا بھی نہ جل جائے کہ اس کی ہڈیاں بھی باقی نہ رہیں۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ سحر کے لیے اپنے آپ کو نہ تڑپائے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ یار تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس گھٹیا عورت کے لیے اپنی زندگی کو مزید عذاب میں ڈالوں گا؟ نہیں میرے دوست، اب میں اس بدچلن عورت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ اب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو راشد کو بہت خوشی ہوئی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ دوسری شادی کی پلاننگز کر رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کیا کیا سوچ رکھا ہے۔ راشد نے اسے گلے سے لگایا اور اسے ڈھیروں دعائیں دینے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں میری شادی میں اچھا سا تیار ہو کر آنا، وہیں پر تمہارے لیے کوئی حسینہ ڈھونڈ لیں گے، راشد نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی ہنسنے لگا۔ ہنسنے کے علاوہ اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ راشد سمجھ رہا تھا کہ وہ اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے اور اپنی زندگی کو ایک موقع دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ راشد کے گھر سے نکلا اور فوراً ہی دفتر پہنچ گیا۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ آج ریسٹ کرے گا، لیکن وہ دفتر آ چکا تھا اور پھر سے اپنا چارج سنبھال لیا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے سٹاف نے بہت محنت کی تھی، لیکن پھر بھی مالک تو مالک ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی دفتر کے اندر داخل ہوا تو سارا سٹاف کھڑا ہو کر اسے سلیوٹ کرنے لگا۔ وہ اتنے دنوں بعد آیا تھا کہ سب لوگ اسے یوں اچانک دیکھ کر حیران بھی ہوئے تھے اور خوش بھی۔ ان میں سے کچھ لوگ جانتے بھی تھے کہ وہ کیوں ڈسٹرب ہو گیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تھے، اور جو نہیں جانتے تھے وہی اسے دیکھ کر اپنے چہرے کے تاثرات عجیب کر گئے، کیونکہ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایک ماہ کی چھٹی پر گیا تھا تو اتنی جلدی کیسے واپس آ گیا۔ مگر جو اس کے ہمدرد اور غم گسار تھے وہ خوش ہو رہے تھے کہ وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے والا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے اسے یاد آیا کہ آج تو جمعرات ہے۔ وہ ہر جمعرات ہی اپنی ماں کی قبر پر جاتا تھا اور آج شاید وہ بھول گیا تھا۔ وہ فوراً سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور پھر آفس سے ہی باہر نکل گیا۔ وہ گاڑی کو سیدھا قبرستان لے آیا۔ قبرستان پہنچتے ہی اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی، مگر اب آنسوؤں کی وجہ سحر نہیں بلکہ اس کی عزیز جان ماں تھی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے رب سے ان کی قبر پر رحمت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب اس کا آفس جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس کا دل بار بار ہی بھر رہا تھا۔ اس کی زندگی میں اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا اور اب وہ بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جب وہ گھر آیا تو ایک مرتبہ پھر سے اداسی اور خاموشی نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اپنی زندگی کو مزید بے خبری میں نہیں گزارے گا بلکہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر کے گزارے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی راشد کا میسج آیا کہ آج انہیں ایک پارٹی میں جانا ہے۔ وہ پارٹی شہر کے ایک بہت بڑے کلب میں تھی۔ وہ کچھ دنوں سے بلکہ تب سے ہی جب سے اس کی طلاق ہوئی تھی اس طرح کی پارٹیز اور سوشل گیدرنگز میں جانا چھوڑ گیا تھا، لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس پارٹی میں ضرور جائے گا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور اپنے لیے 3 پیس سلیکٹ کرنے لگا۔ وہ الماری کھولے کھڑا لاتعداد کپڑوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا ڈریس پہنے۔ پھر ایک ڈریس منتخب کرنے کے بعد اس نے الماری سے باہر نکالا اور بیڈ پر پھینکتا ہوا باتھ روم کی طرف چل دیا۔ 15-20 منٹ بعد جب وہ نہا کر واپس آیا تو پہلے سے بھی زیادہ فریش لگ رہا تھا۔
आधे घंटे में ही वो तैयार होकर घर से बाहर निकल गया। शाम के 6 बजने को थे और पार्टी 7 बजे थी। उसने राशिद को उसके घर से पिक करना था। उसकी गाड़ी का कोई मसला चल रहा था, इसलिए ही उसने दिलनवाज से कहा कि वो उसे उसके घर से ही पिक कर ले। जब वो घर गया तो राशिद अभी तक तैयार नहीं हुआ था। वो ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी ऑन किए इधर उधर की खबरें देखने लगा। राशिद की शादी में बस कुछ ही दिन बाकी थे। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, बस अब सिर्फ वक्त गुजरने का ही इंतजार था। थोड़ी देर बाद राशिद भी तैयार होकर आ गया तो वो उसे अपनी लैंड क्रूजर में लेकर क्लब पहुंच गया। वो एक बहुत बड़ी पार्टी थी जो शहर के एक बहुत बड़े रईस ने दी थी। दिलनवाज शहर का सबसे ज्यादा अमीर और जाना माना बिजनेसमैन था, लेकिन शहर उसे ये ताना मार के गई थी कि हैदर उससे भी ज्यादा अमीर है। पार्टी में तरह तरह की लड़कियां आई हुई थी और कुछ बार डांसर्स जिन्हें शायद पैसे देकर बुलाया गया था। वो अपने हुस्न के जलवे दिखा रही थी। वो सिगार पे सिगार पिए जा रहा था। उसे कोई होश नहीं था। राशिद भी उसे देखकर हैरान हो रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। वो इतने दिन बाद सोशल गैदरिंग में आया था और अब इधर उधर लड़कियों को ताड़ रहा था। हालांकि पहले वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। किसी गैर लड़की को देखना तो वो गुनाह समझता था। शहर के अलावा तो उसने किसी लड़की को देखा भी नहीं था, लेकिन अब वो बिल्कुल ही बदलने लगा था। अचानक से एक लड़की जिसने सर पर चादर ले रखी थी, रोते हुए क्लब के बीचों बीच आ खड़ी हुई। क्लब का मैनेजर उसे नाचने का कह रहा था, मगर वो उससे कह रही थी कि वो ये सब नहीं कर सकती। तो क्लब के मैनेजर ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया और बोला, सब लोगों के सामने नाचो, वरना आज की रात तुम्हें किसी के हाथ बेच दूंगा। जैसे क्लब के मैनेजर ने ये कहा तो वो मजीद फूट फूट कर रोने लगी और उसके पैरों में गिर गई। उसने अपना चेहरा चादर से ढक रखा था। ब्लैक कलर की चादर में चेहरा ढकने के बाद उसका माथा और आंखें ही नजर आ रही थी, जहां से सफेदी फूट रही थी। उस हसीना को यूं रोता बिलखता देखकर दिलनवाज अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और वहीं पर पहुंच गया। राशिद उसे रोक रहा था, मगर वो उसके कहने पर भी नहीं रुका। वो मैनेजर के बिल्कुल साथ खड़ा था। मैनेजर उसे नाचने का कह रहा था, मगर वो बिल्कुल भी नहीं नाच रही थी। ठीक है, तो फिर आज ही मैं तुम्हारी बोली लगा दूंगा। ये कहते साथ ही मैनेजर ने एक हाथ हवा में बुलंद किया और सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगा। अब उस हसीना की बोली लगने लगी थी जो न जाने कैसे यहाँ पर फंस गई थी। अभी बोली लग ही रही थी कि एक नशई बूढ़ा मर्द भी वहीं पर आ गया, जिसके चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में लाली देखकर वो लड़की थर थर कांपने लगी। अब्बा प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, मगर मैं ये सब नहीं कर सकती। वो अपने बाप के पैरों में गिर गई। उसके बाप ने मैनेजर को इशारा कर दिया कि वो अपना काम जारी रखे। कोई 10 लाख तो कोई 5 लाख, सब लोग अलग अलग बोलियां लगा रहे थे। जैसे ही 50 लाख की आवाज क्लब में गूंजी तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। वो आवाज किसी और की नहीं, दिलनवाज की थी। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो ऐसा भी कर सकता है। वहां पर उसके ज्यादातर बिजनेसमैन दोस्त और कुछ कॉलेज फ्रेंड्स ही थे जो बहुत ज्यादा वक्त से उसके साथ थे। हर कोई जानता था कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, लेकिन अब उसके मुंह से एक लड़की के लिए अदा किए गई बोली के अल्फाज सुनकर सब सकते में आ गए। मैनेजर अब 50 लाख एक, 50 लाख दो, 50 लाख तीन कहने लगा, मगर किसी ने भी उसे आगे बोली नहीं लगाई। तो वो हसीना उसकी हुई। जैसे ही बोली मुकम्मल हुई तो वो 50 लाख का चेक उस बूढ़े के मुंह पर फेंकता हुआ फौरन ही उस हसीना का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ चला गया। उसने तो राशिद को भी नहीं बुलाया, हालांकि वो बेचारा उसके साथ आया था। राशिद उसके पीछे पीछे आ रहा था, मगर वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो बेचारा आवाजें लगा रहा था, मुझे तो साथ देते चलो, लेकिन उसने तो उसकी किसी बात का भी जवाब नहीं दिया और उस हसीना को गाड़ी की पिछली सीट पर फेंकता हुआ गाड़ी दौड़ाकर फार्म हाउस पर पहुंच गया। वैसे तो उसके घर में भी कोई नहीं था, लेकिन वो जानबूझकर ही
فارم ہاؤس پر آیا۔ اس کے گھر میں اس کے خونی رشتے نہیں، مگر وہ ملازمین تو تھے جو بچپن سے وہاں پر کام کر رہے تھے۔ اس کی ان کے سامنے ایک عزت تھی اور وہ اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ وہ حسینہ جس نے اب بھی چہرے پر چادر اوڑھ رکھی تھی، نم نگاہوں سے اس کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے جانے دو۔ وہ اسے فارم ہاؤس پر لے آیا، لیکن ابھی تک ڈرائنگ روم میں ہی اسے لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیروں میں گر کر اس کی منتیں کرنے لگی تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ اس عورت کی زندگی برباد کر کے اسے سحر کا بدلہ لے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بیچاری تو نہ جانے کن دکھوں کی ماری ہے۔ وہ اس بے قصور سے اس بے وفا کا بدلہ لینے لگا تھا جو اسے برباد کر کے نہ جانے کہاں نکل گئی تھی۔ میرے سامنے زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں، تم جیسی عورتوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہی ڈھونگ رچا کر ہی تم مرد ذات کو بے وقوف بناتی ہو۔ اس نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما اور پکڑ کر ایک طرف لے جانے لگا۔ وہ اسے اوپر لے آیا۔ اوپر آتے ساتھ ہی اس نے اسے ماسٹر بیڈ روم میں بند کیا اور خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ آوازیں لگا رہی تھی، چلا رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، رب رسول کے واسطے دے رہی تھی، مگر وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں پھیلانگتا ہوا نیچے پہنچ گیا اور ڈھہ جانے کے انداز میں ڈرائنگ روم کے بڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب بھی اس حسینہ کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ سحر اسے آوازیں دے رہی ہے۔ وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر اس لڑکی کی زندگی برباد کر دے جس طرح سحر نے اس کی زندگی برباد کی تھی۔ وہ ایک الگ ہی روش پر چل نکلا تھا۔ اس لڑکی کی آوازیں اسے یہاں تک ایسے محسوس ہو رہی تھیں کہ جیسے وہ اسی کمرے میں کھڑا ہو۔ خدا کا واسطہ مجھے جانے دو پلیز، میری زندگی برباد مت کرو۔ وہ چیخ چیخ کر اس کی منتیں کر رہی تھی۔ وہ کانوں میں انگلیاں لیے بیٹھا تھا۔ وہ اس کی باتیں نہیں سننا چاہتا تھا۔ بھلے ہی وہ غصے کا تیز تھا، لیکن دل کا اتنا نرم تھا کہ کسی ایرے گہرے کے دکھ میں بھی اس کے دل سے دعا نکل جاتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے۔ ابھی وہ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا تھا کہ اچانک سے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا۔ راشد غصے بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ دل نواز، یہ کیا تماشا لگایا ہے تم نے؟ کیوں لیا ہے تم نے اس لڑکی کو؟ میں کہتا ہوں کہ ابھی واپس کر کے آؤ۔ وہ اس پر چلانے لگا۔ دل نواز بھی غصے میں آ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں واپس کر کے آؤں؟ میں نے رقم ادا کی ہے۔ تم ہی تو کہتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ راشد کا گریبان پکڑ کر بولا۔ وہ اس کا جگری یار تھا۔ ان دونوں کے درمیان بالکل بھی تکلف نہیں تھا۔ وہ بے انتہا غصے میں تھا، اسی لیے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ اپنے دوست کا گریبان پکڑے کھڑا ہے۔ راشد کو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ دونوں لنگوٹیا یار تھے۔ پہلی جماعت سے ہی وہ ایک ساتھ تھے۔ وہ جانتا تھا کہ غصے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے وہ تحمل مزاجی کے ساتھ بات کرنے لگا۔ اس نے اپنا گریبان بھی آرام سے چھڑوایا اور اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ یار، تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پر تلے ہو؟ میں جانتا ہوں تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ تم کیوں خود کو اذیت دے رہے ہو؟ وہ تمہارے لیے نامحرم ہے، حرام رشتہ کیوں بنانے لگے ہو؟ وہ آہستہ آہستہ بات کرتے کرتے آخر میں پھر سے چلانے لگا۔ راشد کی باتیں دل نواز کے دماغ میں کھلبلی مچا رہی تھی۔ اب وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا جس کے لیے وہ اس لڑکی کو یہاں تک لایا ہے، لیکن وہ راشد کے سامنے ایسا مضبوط بنا بیٹھا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ہی یہ سب کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عورت ہو کر وہ مجھ سے بے وفائی کر گئی اور میں مرد ہو کر بھی یہ نہیں کر سکتا؟ میں کر سکتا ہوں اور میں کر کے دکھاؤں گا۔ تم جاؤ یہاں سے۔
وہ صوفے سے اٹھ کر اسے باہر کی طرف جانے کا کہنے لگا تو راشد بھی غصے میں آ گیا اور فوراً اس کے گھر سے باہر نکل گیا۔ 4 دن بعد اس کی شادی تھی اور اب اس کے دوست نے ایک نیا پھڈا کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر دلنواز کمرے میں بیٹھا رہا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ وہ مقصد پورا کر لے جس کے لیے وہ اس لڑکی کو اپنے فارم ہاؤس پر لایا ہے، تو وہ فوراً ہی دوبارہ سے اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں پر اس نے اس حسینہ کو قید کیا تھا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ بیچاری جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرے کا پردہ اب بھی ہلکا پھلکا سا موجود تھا، مگر اب دہکتے ہوئے گال نظر آنے لگے تھے، لیکن مکمل چہرہ اب بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تو وہ 4 قدم آگے بڑھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ خوف کے مارے اس نے آنکھیں بھی میچ لیں۔ وہ آگے بڑھا اور اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے قریب کرنے لگا تو وہ چلا اٹھی، خدا کا واسطہ مجھے جانے دو پلیز، مجھے جانے دو۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے رونے لگی، لیکن وہ بالکل بھی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اس بے وفائی کا بدلہ لے لے گا جس کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کے اتنے زیادہ دن اذیت میں گزارے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ مزید کچھ کرتا، وہ چھوئی موئی سی لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی، پھرتی کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا بھاری بھرکم گلدان اٹھایا اور اس کے سر میں دے مارا تو وہ کرا کر رہ گیا۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ اسے اس پر انتہا کا غصہ آ رہا تھا۔ اس نے چادر والی حسینہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا اور پھر اسے کمرے میں بند کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وہ سیدھا دوسرے کمرے میں آیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا زخم دیکھنے لگا۔ اسے اس لڑکی پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی پٹی کی اور پھر وہیں پر ہی بیٹھ گیا۔ اب اس میں دوبارہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے پاس جا سکے۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا اور ایک حرام رشتہ تو وہ بالکل بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ حلال رشتے کے علاوہ نہیں کر پائے گا، بس خود ہی جبر کیے جا رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی اذیت کم کر رہا ہے، حالانکہ وہ اپنی اذیت بڑھائے جا رہا تھا۔ ساری رات وہ اسی کمرے میں بیٹھا رہا اور وہ دوسرے کمرے میں آنسو بہاتی رہی۔ دونوں کو ساری رات ہی نیند نہیں آئی تھی۔ دلنواز کا دماغ پھر سے پھٹنے لگا تھا اور ویسے بھی چوٹ کی وجہ سے اسے بہت زیادہ درد محسوس ہو رہا تھا۔ صبح کی اذانیں ہوئی تو اس نے بے بسی کے مارے آنکھیں میچ لیں تو نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 1 بج رہے تھے۔ وہ گھڑی پر 1 بجتا دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اتنی دیر کیسے سوتا رہا۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اسے جیسے ہی درد کا احساس ہوا تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے تو منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ فرش پر لیٹی ہوئی تھی، شاید وہ بھی ابھی ہی سوئی تھی۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی اور جلدی سے اپنا چہرہ چادر میں چھپانے لگی تو ایک جھٹکے سے اس نے اس کی چادر کا پلو کھینچا اور چادر ایک طرف پھینک دی۔ اب چادر کے بغیر سینے پر بازو پھیلائے نم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اے لڑکی، اٹھو اور یہ رونا دھونا بند کرو، میری بات دھیان سے سنو۔ تمہارے باپ نے تمہیں 50 لاکھ میں بیچ دیا ہے۔ وہ غصے سے اس فرش پر بیٹھی ہوئی لڑکی پر دھاڑا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ پلیز مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی، مگر وہ اب اس کی آواز نہیں سن رہا تھا بلکہ اس کے معصوم حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ 1 منٹ کے لیے تو اسے ایسا لگا
کہ اس نے اتنا حسین چہرہ کبھی دیکھا بھی نہیں۔ سحر کا چہرہ تو نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا، وہ تو اسے 10-20 گنا زیادہ خوبصورت تھی، اور جب رات کو اس نے اس پر حملہ کیا تھا تو وہ اسی وقت ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے۔ اگر ایسی ویسی لڑکی ہوتی تو اتنی امیر شخص کو اپنے جال میں پھانس دیتی۔ وہ بار بار اس کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ اسے یہاں سے جانے دے اور اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہ کرے۔ اب وہ اس کی باتیں غور سے سننے لگا۔ وہ اس کے پاس ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ ایسے تو بالکل بھی نہیں میری جان، پہلے اپنے پیسے تو وصول کر لوں، اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تو وہ پیچھے ہٹنے لگی، جس سے یہ مزید واضح ہو گیا کہ وہ بالکل بھی کوئی غلط لڑکی نہیں ہے۔ پلیز مجھے جانے دو، مجھے اپنے گھر جانا ہے، تو مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ روتے ہوئے بولی، تو وہ اس کی معصومیت پر فدا ہو گیا۔ جب ایک جھٹکے سے اس نے اسے اپنے قریب کرنا چاہا تو وہ معصوم لرز کر رہ گئی، اور ایک لمحے میں وہ بھی اس سے ہار گیا۔ وہ اسے ایک لمحے میں ہی فیصلہ کر گیا کہ وہ بالکل بھی سحر جیسی نہیں ہے۔ اس نے دنیا دیکھ رکھی تھی، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی کوئی ہیرا ہی ہے جو اس کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ وہ بار بار ہی اسے خود کو آزاد کرنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی مرتبہ یہ جملہ دہرا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تمہیں چھوڑوں گا، وہ معنی خیزی سے مسکراتا ہوا بولا، تو وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس کے بعد چھوڑ دو گے؟ وہ جیسے ہی معصومیت کے ساتھ بولی تو وہ اس کی اس ادا پر بھی مر مٹا۔ جیسے ہی اس نے اپنی من مرضی کی بات اس کے کان کے قریب جا کر کہی تو وہ نظریں جھکا گئی اور کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو تک رہا تھا۔ وہ ایک لمحے میں ہی سمجھ گیا کہ وہ اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سحر کے ساتھ جو اسے ہوا تھا وہ کوئی محبت نہیں، بلکہ صرف اور صرف ایک اٹریکشن تھی جو وقتی تھی، اور جیسے ہی اس کا دھوکہ سامنے آیا تو وہ ختم ہو گئی، کیونکہ محبت تو دونوں طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے تو صرف ناکامی ہی ہوتی ہے۔ وہ فرش سے اٹھا اور سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اسے بھی وہاں سے اٹھنے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ وہاں سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ وہ اب تک نظریں جھکائے ہوئے تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ آنسو صرف خوشی کے تھے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی اسے قبول نہیں کر رہی۔ سنو، تم جو بھی ہو، میں تمہارا نام بھی نہیں جانتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اور میں اپنی زندگی کے سارے غم بھلا کر اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کریں۔ اگر تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے تو میں ابھی کے ابھی تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا اور تمہارے باپ سے پیسے بھی واپس نہیں لوں گا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا باپ ایک لالچی جواری ہے جو جوا کھیلنے کے لیے اپنی بیٹی کو بیچ کر اتنی بڑی رقم وصول کر بیٹھا تھا۔ اس کی بات سن کر اس کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر تو دل نواز کا دل ہی ٹوٹ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کر دیا۔ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف لے جانے لگا تو اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ باہر نہیں جانا چاہتی۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچ رہی تھی، بس 2-3 قدم ہی چلی تھی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ مجھے آپ کی بات منظور ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو دل نواز کو لگا کہ وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ وہ معصوم سی لڑکی جس کی عمر 17-18 برس ہی تھی، وہ اس سے پورے 10-12 سال چھوٹی لگتی تھی، اور اس وقت وہ اس پر فدا ہو چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ سحر جیسی نہیں ہے، ایک ایسی لڑکی جو اتنے امیر شخص کے پاس ہو اور اس سے کوئی فرمائش نہ کرے اور نہ ہی اسے اپنے قریب آنے دے تو وہ بالکل بھی بری نہیں ہو سکتی۔ اس نے اسے کہہ دیا کہ صبح ہی ان کا نکاح ہوگا
وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ساری رات خوشی میں سو بھی نہیں پایا تھا۔ صبح سویرے ہی وہ اٹھ کر راشد کے پاس پہنچ گیا۔ راشد بھی حیران تھا کہ 2 راتوں کے اندر اندر ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اس لڑکی پر دل و جان سے فدا ہو گیا ہے۔ دوپہر کو ہی وہ راشد کے ساتھ اپنی ہونے والی بیوی کے لیے شاپنگ کر کے آ گیا۔ پارلر والی بھی ساتھ ہی آئی تھی جس نے شیزا کو تیار کرنا تھا۔ پارلر والی اسے تیار کرنے کے لیے پہنچ چکی تھی اور راشد اسے اچھی زندگی گزارنے کی ٹپس دے رہا تھا، حالانکہ وہ خود ابھی تک رخصتی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ واہ بھائی، تم نے تو مجھ سے پہلے لمبا ہاتھ مار لیا۔ ابھی کل میری مہندی ہے اور آج تم نکاح کے ساتھ ساتھ رخصتی بھی کروا رہے ہو، راشد نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ لگا گیا۔ شام ہوتے ہی شیزا بھی دلہن کی طرح سج گئی اور ان کے مزید 4 دوست جنہوں نے نکاح خوان کو لے کر آنا تھا وہ بھی آ چکے تھے۔ شیزا نے مسکراتے ہوئے جب نکاح نامے پر سائن کیا تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے بھی ہنستے مسکراتے اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد سارے دوست کھانا کھانے کے بعد وہاں سے چلے گئے تو وہ اپنی من پسند بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسی بیڈ روم میں لے آیا جہاں پر اس نے اسے پہلے ہی رات قید کیا تھا۔ بیڈ پر بٹھانے کی بجائے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ دل نواز کا سر شیزا کی گود میں تھا اور وہ اس کے سر کو سہلا رہی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی کہانی بتا دی تھی اور وہ اس شخص کو دل و جان سے چاہنے لگی تھی جس کے پاس اس نے 2 راتیں گزاری تھی، مگر اس نے اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اس کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کوشش نہیں بلکہ کر گزرتے ہیں۔ دل نواز بھی اس کے بارے میں سب کچھ جان گیا تھا۔ وہ بن ماں کی بچی تھی جسے اس کے سوتیلے باپ نے یوں بھی چوراہے میں ایک غیر کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ شیزا، تم نہیں جانتی، تمہارے آنے سے پہلے میں بالکل ہی ٹوٹ گیا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ جینا پڑے گا، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس کے گال پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ دل نواز، اگر آپ نے دوبارہ کوئی مایوسی کی بات کی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ ہنسنے لگا اور نیچے سے اٹھ کر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کے کمزور کندھے پر سر ٹکا گیا۔ وہ اب بھی سر کو سہلا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت اتنی اچھی ہوگی کہ اسے ایک چاہنے والا اور عزت کرنے والا مرد ملے گا۔ اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ رہ کر تو اس کا مردوں پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا، جیسے سحر کے ساتھ رہ کر دل نواز کا عورتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کو مل چکے تھے۔ ان کی روحیں ایک دوسرے سے ملنے لگی تھی۔ آج وہ اسی عورت کے پاس بیٹھا تھا جسے 2 راتوں پہلے وہ خرید کر لایا تھا، لیکن اب وہ اس کے نکاح میں تھی اور وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سحر سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ سحر کے کیے کی سزا اس معصوم کو نہیں دے گا اور اپنی زندگی کو دل کھول کر ایک اور موقع دے گا، اور اتنا خوش تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا میں مٹھائی تقسیم کروائے۔ اس نے اپنے ولیمے کا انتظام 1 ہفتے بعد کا رکھا تھا تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لیں، اس کے بعد ہی ولیمہ کریں۔ شیزا کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو بس اس جیسے مردانہ وجاہت سے بھرپور انسان کو اپنی زندگی میں شامل کر کے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ جو دکھ اس نے اپنی ماں کے جانے کے بعد دیکھے تھے وہ سارے منجمد ہونے لگے تھے۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ وقت ایک نہ ایک دن ضرور بدلتا ہے، جیسے ان دونوں کا بدل چکا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔